میرے خیال میں یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس کی فورنزک آڈٹ ہوگی، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو پرسکرائبڈ ملیٹنٹ تنظیم ہے، انہوں نے آلریڈی پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا اعلان کیا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے وقت میں جب کہ وہ آپ کے آرمی، پولیس، پیراملٹری جو ادارے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور صرف اس سال بقول ڈی جی ایس پی آر کے 111 کے قریب سیکیورٹی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے بقول ہر گھنٹے کے بعد 3-4 آئی بی اوز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ آڈیو پیغام آنا اور اس پہ بحث کرنا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، اگرچہ طالبان نے اس کی تردید کی ہے، تو میرے خیال میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے نا، اتنی اہمیت ہے، کیونکہ آلریڈی ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لانچ کی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے وہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ البتہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہاں پہ تعلیمی اداروں کے اوپر وہ حملے کریں گے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو میرے خیال میں حکومتی اداروں، سیکیورٹی اداروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ طالبان نے اس کی تردید اس لیے کی ہے میرے خیال میں، اور ان کو شاید اندازہ ہے کہ اس وقت جو ساری ٹی ٹی پی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں ہے، ان کے فائٹرز، کوچ کمانڈر پاکستان میں ہیں، کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن طالبان کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر لامحالہ پاکستان دباؤ ڈالتا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ یہ جو بندہ بیٹا ہے افغانستان میں، یہ پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، یہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ بنانے کی انہوں نے ہدایت دی ہے۔ تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کو بھی اندازہ ہے اس بیان کا، اس لیے انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ بقول سیکیورٹی اداروں کے اس وقت افغانستان میں تقریباً 20 کے لگ بھگ ملیٹنٹ تنظیمیں کام کر رہی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی تنظیم ہے، ملیٹنٹ جو آرگنائزیشن ہے، وہ پاکستانی طالبان ہے، جس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے، پاکستان میں ہی بینڈ ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹے گروپ وہاں پہ ہے، اور اس سال تقریباً 50 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت کی ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی پاکستان میں چھوٹے موٹے گروپس کام کر رہے ہیں، اور یہ جو حافظ گل بہادر کا جو تنظیم ہے، آپ کو یاد ہوگا جب دسمبر 2007 میں ٹی ٹی پی بنی تھی شمالی وزیرستان میں، جو سب تمام علاقوں کے طالبان کمانڈر وہاں پہ جمع ہو گئے، انہوں نے تنظیم بنائی ٹی ٹی پی، اور انہوں نے اس میں عہد کیا کہ اس کے بعد اگر ہم لڑیں گے پاکستان کی حکومت کے خلاف تو اکٹھے ہو کر لڑیں گے، اور اگر ہم معاہدہ کریں گے تو وہ بھی سب لازم ہوگا پھر اس پہ عمل کرانا۔ لیکن 2 کمانڈرز ایسے تھے، تنظیمیں ایسی تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کے اس وقت حصہ نہیں بنی تھی۔ ایک شمالی وزیرستان میں جو فعال گروپ تھا اس وقت حافظ گل بہادر کا، ایک وہ ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں تھا، دوسرا جنوبی وزیرستان میں جو احمد زئی وزیر طالبان کے سربراہ تھے اس وقت، ملا نذیر، وہ بھی ٹی ٹی پی کا حصہ نہیں تھے۔ تو ان دونوں نے پھر ایک نئی تنظیم بنائی تھی، شورائے اتحاد المجاہدین، اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ پاکستان کے حمایت یافتہ طالبان کمانڈرز ہیں، اور ایسا لگ بھی رہا تھا کہ شاید پاکستان ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال کرے گی، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، اور حافظ گل بہادر جو ہے وہ سب سے خطرناک ملیٹنٹ کمانڈر ابھر کے سامنے آیا۔ انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر کافی حملے کیے شمالی وزیرستان میں، اور جب بھی پاکستان نے ان کو چیلنج کیا تو بہت خطرناک نتائج سامنے آئے تھے۔ اب جب وہ 2014 میں شمالی وزیرستان میں پھر بڑی ملیٹری کارروائی ہوئی، ضرب عضب، تو اس کے بعد جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، تنظیمیں تھی، بشمول القاعدہ، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، یہ سب چلے گئے اکراس دا بارڈر افغانستان میں۔ تو پھر وہاں پہ ان کے کنٹیکس بنے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی، القاعدہ کے ساتھ بھی، لیکن اب بھی ایسا ہے کہ گل بہادر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی ہمدردیاں ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر دونوں پاکستان کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بالکل، میرے خیال میں ریسنٹلی جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ہیں پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے اوپر، تو یہ سب سے بڑا حملہ تھا، کیونکہ 10 خودکش حملہ آور شمالی وزیرستان سے آئے، اور بنو میں جو برٹش کے زمانے کے وہاں پہ ایک ملٹری کینٹ ہے، کینٹون میں
اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور یہ اتنی بڑی پرانی کنٹون میں ہے کہ یہاں پہ جتنی ملٹری آپریشن ہوتے ہیں وہ یہاں سے کور ہوتے ہیں, سیمیج بھی یہاں پہ ہیں, تو یہ بڑی پرانی اس کی تاریخ ہے. اور یہ ایک منظم حملہ تھا کیونکہ 10 خودکش حملہ اور وہاں پہ داخل ہو گئے تھے. ایک بارود بری گاڑی دیوار سے انہوں نے ٹکرا دی, اور ان کو شاید پلان تھا کہ بہت زیادہ وہ نقصان پہنچائیں گے سیکیورٹی اداروں کو کینٹ کے اندر, کیونکہ رات کی تاریکی میں تقریباً 4 بجے صبح یہ حملہ ہوا تھا. اور 24 گھنٹے لگے پھر پاکستانی آرمی کو کہ وہ علاقہ کلیئر کر دے. اور ان کی 8 کیجولٹیز ہوئی تھیں, 8 جو ان کے لوگ تھے وہ شہید ہو چکے تھے اس ملٹری آپریشن میں, اس کارروائی میں. تو میرے خیال میں طالبان کو شاید اس لیے بھی غصہ تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے پاکستانی فوج کو, لیکن شاید اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس کے بعد جو وہاں پہ پاسون تھا, جو امن مارچ تھا, میرے خیال میں یہ 2-3 دن کا واقعہ نہیں تھا. یہ بہت پہلے سے یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے کافی مخدوش ہے ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ, اور بالخصوص بنوں میں. تو یہاں پہ مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, لیکن لوگوں کا غصہ اس بات پہ نہیں تھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے. لوگوں کا غصہ اس بات پہ تھا کہ وہاں پہ چھوٹے موٹے گروپس بن چکے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ پہلے طالبان کا حصہ تھے, پھر وہ سرنڈر ہو گئے تھے حکومت کے, اور پھر انہیں اپنی دفاتر وہاں پہ کھولے تھے. اور مقامی جو ٹریڈرز ہیں, جو شاپ کیپرز ہیں, جو کمیونٹی ہے, ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ ان سے بتیں مانگ رہے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ شکایت بہت پہلے سے آ رہی ہیں. حکومت وہاں پہ بالکل بے بس ہے, پولیس بالکل بے بس ہے, اور لوگ جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکے تھے. تو اس لیے کوئی وہاں پہ بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کو سننے والا نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ امن مارچ نکالا. جو مختلف پارٹیز اس وقت ہیں, تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی ایم, پشتون تحفظ موومنٹ, چونکہ وہاں پہ ان کا کافی اثر رسوخ ہے, انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا. اور چونکہ اس وقت ان کے اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو ان کا شاید خیال تھا کہ یہ جو پاسون ہے, جو امن مارچ ہے, یہ فوج کے خلاف ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, انہوں نے امن کے لیے جو مارچ تھا نکالا تھا. تو یہ بھی 2 پارٹیز اس میں شامل ہو گئے, بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب اتنے بڑے لوگ نکلتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنا, قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی اطلاعات ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو بیان ہیں جو انہوں نے جاری کیے, وہ یہ ہے کہ جو پاسون والے لوگ تھے, جو امن مارچ والے لوگ تھے, جو آرگنائزر تھے, وہ واپس چلے گئے تھے. لیکن کچھ لوگ پھر ایسے تھے ان کے درمیان کہ وہ اس حصے میں پہنچ گئے کنٹونمنٹ کے, جہاں پہ ایک دن پہلے خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا تھا, دیوار کو گرایا تھا, اور پھر وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, لوٹ مار کرنا چاہ رہے تھے. فوج نے ان کو انفارم کیا, پہلے وان کیا, اور پھر بقول فوج کے یا ڈی جی ایس پی آر کے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی, جس میں ایک بندے کی جان گئی تھی, کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی, جو ذمہ داران ہیں, جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے, لوگوں سے ملتے, ان کے جو جنون ایشوز ہے, جو مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے, تو یہ نوبت نہ آتی. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف چیف منسٹر جو اس وقت ہیں صوبے کے, وہ باقی جتنے بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت حکومت کا ایسا نہیں ہے, وہ سب اس وقت خیبر پختونخوا میں جو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے اس پہ وہ فالٹس کر رہے ہیں. اور جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ عزم استحکام آپریشن کا اعلان کیا, پھر بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی کہ کوئی ملٹری کارروائی نہیں ہوگی, وہ صرف جو آلریڈی انہوں نے لانچ کیے آئی بی اوز, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اس میں ان میں تیزی لائیں گے اور شرپسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے. کوئی بڑی انہوں نے آپریشن لانچ کرنے کی وضاحت کی تھی. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کا جو سیاست کا محور ہے, جو ان کا مقصد ہے, وہ ذاتی مفادات ہے, حکومت تک پہنچنا ہے, تو وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس ملٹری آپریشن کو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو متنازع بنا دیا. اور انہوں نے سب نے کہا کہ ہم کسی بھی ملٹری آپریشن کو لانچ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو چکے, تو یہ سب لوگ اس کا حصہ تھے. انہوں نے باقاعدہ اس کی اپروول دی تھی اور اس کا ساتھ دیا تھا اس وقت ملٹری لیڈرشپ کی. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حالات انتہائی خراب ہے, اور لوگ یہاں سے
نکل رہے ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہیں، جو باقی پیسے والے لوگ ہیں، وہ تنگ ہیں، اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں. لیکن جو اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا، لائن آرڈر کا، وہ سب اس پہ فورٹس کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول امیر اجمین گنڈاپور صاحب کو، جو پی ٹی آئی کے صوبائی سربراہ بھی ہیں، ان کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ اس وقت بہت خطرناک صورتحال بن چکی ہے بنوں میں، اور یہ خدا نخواستہ اگر انہوں نے سنجیدگی سے اس کو ٹیکل نہیں کیا، ہینڈل نہیں کیا، تو پورے پختونخوا تک یہ پھیل جائے گا.